کیسی ایسی حالت میں سرکار نے فرمایا ہادان اے اسامہ بن زید یہ کوئی بیگانے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے۔ اس موقع پر سرکار نے دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اور نہ صرف ان سے کر بلکہ قیامت تک آنے والا جو بندہ بھی ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اس حدیث میں یہ بتا دیا سرکار کی دعا نے کہ قیامت تک آنے والا جو بندہ بھی حسن و حسین سے سچی محبت کرے وہ بیک وقت رب کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، بیک وقت رب کا چاہنے والا بھی ہوگا، بارگاہ رب ذوالجلال سے چاہتا۔ حسن و حسین کی محبت جس کے سینے میں آئی وہ بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کی روایت سے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک دن امام حسن کو کندھے پہ بٹھایا اور مدینے کی گلی میں چلتے تھے، چشم تصور میں وہ منظر لاؤ نا، کندھا مصطفیٰ کا ہے، امام حسن جلوہ فرمایا، جم جاؤ خوش ہو گئے، صحابی کی نظر پڑ گئی، جلے نہیں صحابی، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے شہزادہ، سرکار کے پھول ہیں یہ شہزادہ، سرکار کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ صحابی نے دیکھا کہ شہزادہ سرکار کے کندھے پہ اور آپ چل رہے ہیں، اور لکھا ہے اس پر کلام کرنے والوں نے انہوں نے کہا کہ جب سرکار ان کو کندھے پہ بٹھاتے تھے پھر چال بدل جاتی، کیسے سمجھایا جائے یہ چال ہی بدلتی تھی سرکار کہ کیا انداز ہوتا تھا چلنے کا۔ تو ایسی حالت میں صحابی نے دیکھے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پہ تو سوار ہے، کتنی اچھی سواری ملی۔ ابھی صحابی کہتے میری بات پوری نہیں ہوئی، سرکار پلٹ گئے، مجھے دیکھ کے فرمائے نعم الراکب ہوا، صرف سواری نہ دیکھ سوار بھی تو دیکھنا۔ یہ امام حسن کے بارے میں روایت ہے، امام حسن کے بارے میں جامع ترمذی عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ اب ذرا امام حسین کی بھی سنو۔ پہلے تو راوی عبداللہ بن عباس ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کشف المعجوب میں داتا گان بخش علی حجویری نے لکھا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں سرکار کے کاشان اقدس پہ حاضر ہوا، دیکھتا کیا ہوں، سرکار نے امام حسین کو اپنی پشت پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھانا اور ہے، پشت پہ بٹھانا، سبحان اللہ کہو نا مجھے بھی مزہ آئے پھر۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں سرکار کے گھر حاضر ہوا، سرکار اپنے گھر کے سین میں جلوہ فرماتے، امام علی مقام امام حسین کو اپنی پشت پہ بٹھایا تھا، اور خالی بٹھایا نہیں تھا، کہتے ہیں رسی کا ایک سرا حسین کے ہاتھ میں دیا تھا اور دوسرا سرا اپنے دانتوں میں دبایا۔ کیسے کوئی سمجھا سکتا ہے یہ بات؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ کس کے پاس یہ الفاظ ہے؟ کون یہ معافی ضمیر رکھتا ہے کہ محمد عربی کا انداز صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہے؟ رسی کا سرا دانتوں میں دبا لیا، حضرت امام علی مقام کے ہاتھ میں دوسرا سرا دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرا مشاہدہ اس دن یہ تھا کہ حسین جدھر کو رسی کھینچتا ہے آقا کونین ادھر کو ہی چل پڑتے ہیں، جدھر حسین کی رسی کھینچی جاتی سرکار کا چہرہ دے باؤ دے باؤ، جدھر رسی کھینچتے سرکار کا چہرہ ادھر پھر جاتا۔ تو کہتے فاروق اعظم کہتے میں نے کہا نعم المرکب رکبت یا ابا عبداللہ، کتنی اچھی سواری ہے حسین جو تجھے ملی، کیسی اس سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، سرکار کے کان میں میری گزارش پہنچی نا، میں کہتا ہوں کہ بڑی اچھی سواری ہے۔